بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو غامدی صاحب نے پھر آخر کار تیسری ویڈیو بھی بنائی ڈالی قراءات کے موضوع پر. تو اس تیسری ویڈیو پہ 2-4 باتیں بس جلدی سے میرا ساتھ دیجیے گا آج کی اس پوڈ کاسٹ میں. پچھلی میں نے اپنی پوڈ کاسٹ میں عرض کر دیا تھا کہ مزید مجھے اس پہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتمام حجت کر دوں. احباب بھیجنا شروع کر دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، فوری طور پہ لنک بھیج دیتے ہیں. جی دیکھیں آ گئی تیسری. جی ہاں اینو جی، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میں آلریڈی ان ساری باتوں کا جواب دے چکا ہوں. اردہ الاخیرہ پہ کنسنٹریٹ کیا ہے تیسری ویڈیو میں غامدی صاحب نے. تو میں ان ساری باتوں کا جواب دے چکا ہوں اپنے ریسرچ پیپر میں. آپ وہ ریسرچ پیپر ڈاؤن لوڈ کیجیے، میری ویب سائٹ پہ آپ کو لنک مل جائے گا، DOI لنک اور پری پرنٹ کا. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھ لیجیے. ایک دفعہ پھر بتا دوں اور وضاحت کر دوں، کیونکہ بڑا ایکیڈیمک موضوع ہے، ایک آپ سمجھ لیں کہ دقیق موضوع ہے اور بڑا مشکل موضوع ہے سمجھنے کے حوالے سے. تو احباب کو بھی سمجھ نہیں آتی، بار بار پوچھتے ہیں کچھ چاہنے والے، اور بسم اللہ. تو ایک اور طریقے سے اس کو اپروچ کرتے ہیں، آسان کر کے آپ کے لیے آپ سے عرض کرتا ہوں. جو دیکھیں، عرب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے زبان کی تاریخ میں، عربی زبان کی تاریخ میں عرب وہ لوگ کہلاتے ہیں جو سام بن نوح سے جو بلڈ لائن چلی، جو لڑی چلی، ان کو عرب کہا جاتا ہے. تو سام کے نام سے وہ لینگویجز جو سام کے ڈسینڈنٹس، یعنی سام سے کے جو بچے آگے، جو پروجنی جو آگے اس سے بلڈ لائن چلی، جو وہ لینگویجز، جو وہ لغات، جو وہ زبانیں بولتے تھے، ان سب کو سامیہ لغات کہا جاتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں سیمیٹک لینگویجز. سامی جو لغات ہیں، لغات السامیہ، یہ ڈسٹنگوشڈ ہیں فرام ادر لینگویجز. ایک بہت بڑا فرق ہے ان میں اور باقی لغات میں، اور وہ فرق یہ ہے کہ اس کے اندر کانسوننٹس تو فکس ہیں، واولز فکسڈ نہیں ہیں. اب انفارچونیٹلی میں اردو میں میرا تخصص نہیں ہے، چونکہ میں ایکیڈیمک، میرا جو تخصص ہے وہ انگلش زبان میں ہے. تو مجھے معلوم نہیں کہ آپ اس کو کیا اردو میں کہیں گے ایگزیکٹلی، یہ جو کانسوننٹس ہیں اور واولز ہیں. بہرحال کانسوننٹس فکسڈ ہیں، واولز فکسڈ نہیں ہیں. تو اگر عبرانی زبان آپ لے لیں، یہ بھی سیمیٹک لینگویج ہے، اس کے اندر اگر کوئی ٹیکسٹ لکھا ہو تو آپ اس کو کئی طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جو دل چاہے پڑھ سکتے ہیں. ایکچولی مسئلہ یہ ہے، جو دل آپ کا آتا ہے نا، جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. وہ ہر طرح سے کوئی نہ کوئی معنی دے گا، کوئی اس طرح سے معنی دے گا تو کوئی اس طرح سے معنی دے گا تو کوئی اس طرح سے. یہی حال عربی زبان کے ساتھ ہے. اب عربی زبان میں جو کوفن ٹیکسٹ ہے، جو کانسوننٹل ٹیکسٹ ہے قرآن کا، وہ تو بحمدہ تعالی ہمارے پاس موجود ہے. اب یہ ایمپیریکلی سائنٹیفکلی ویریفائیبل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. 100% آف قرآن الحمدللہ ہمارے پاس آج اویلیبل ہے مخطوطات کی شکل میں، جس کو کاربن ڈیٹ کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک. لیکن اغلباً غالب گمان یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بلونگ کرتا ہے، اور اغلباً وہ امام جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمع و تدوین کی تھی قرآن شریف کی، اس کی کاپیز ہیں، اس کی آگے سے نقول ہیں. تو وہ تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ اوتھینٹک تب تک نہیں ہوتا
دیکھیں میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ قراءت اصل ہے اسلام میں. جب تک آپ پڑھ نہیں سکتے لکھے ہوئے کو تب تک چھ معنی دارت الحمد للہ رب العالمین کو آپ الحمد للہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو یہ ورڈز متحقق ہو رہے ہیں, تو یہ الفاظ متحقق ہو رہے ہیں. آپ ان الفاظ کو اوتھینٹیکیٹ ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس قراءات کی چینز اویلیبل نہ ہوں. کیونکہ غامدی صاحب کا جو نیریٹو ہے کہ اردہ آخیرہ میں ہر چیز بس منسوخ ہو گئی تھی صرف, اچھا نسخ کے ویسے اصلاً قائل نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو حد ہے الشیخ و الشیخوخۃ, جس کو اہل سنت والجماعت جمہور جو اجماع ہے وہ اس پہ ہے کہ یہ جو حد ہے اگر محسن زنا کرے یعنی شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دو, سنسار لیپیڈیشن الشیخ و الشیخوخۃ والی جو آیت ہے یہ منسوخ التلاوہ ہے لیکن باقی الحکم ہے. اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی, یہ قرآن میں سے نکال دی اللہ نے, لیکن یہ حکم اس کا باقی رہا. تو نسخ کے تو قائل نہیں ہیں غامدی صاحب, لیکن اس معاملے میں نسخ آ جاتا ہے. وہ بات اصل میں جو پہلے کر چکا ہوں, آرٹیکل پچو ہے نا, جو اپنی مرضی کی چیزیں ہیں وہ لے لی, جو نہیں ہیں وہ چھوڑ دیں. کنسسٹنسی نہیں ہے, اور کنسسٹنسی عمق گہرائی یہ ایکیڈیمکس کا خاصہ ہے ان کی, چونکہ کوئی ایکیڈیمک ڈگری نہیں ہے تو وہ بڑا میٹر کرتی ہے, یہ چیز بڑا میٹر کرتی. بہرحال اینی ویز اردہ اخیرہ میں وہ فرماتے ہیں حضرت مولانا و مولاکم و مولاہم مد ظلہ العالی عفی عنہ حفظہ اللہ غامدی صاحب المشہور استاذ غامدی, کہ اردہ اخیرہ میں ساری قراءات اگر تھیں بھی تو منسوخ ہو گئیں. اچھا ٹھیک ہے, مان لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے تو پہلے بھی کہا کانکارڈسٹ اپروچ, مان لیا جی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, اور نقل کفر بھی کیا, مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, مجنون تھے, مجنون پاگل, نہ کچھ آتا تھا نہ کچھ جاتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, معاذ اللہ. تو ایویں بس ایک لجنا بنا دی. وہ جو لجنا والے تھے ان کو بھی کخ نہیں آتا جاتا تھا, ہیں جی, غلطیاں کرتے تھے قرآن پڑھنے میں. جو قبلہ حضور غامدی صاحب فرماتے ہیں پارٹ 2 میں کہ غلطیاں ہیں, یہ غلطیاں ساری یہ قراءات بن گئیں. تو ایسی بنا دی بس لجنا, ایسی بس قرآن جو ہے وہ اکٹھا کر دیا. اس کے بعد مصاحف الامصار ڈفرینٹ ریجنز میں بھیجنا شروع کیا, قراء کو بھیجا وہاں پہ کہ جاؤ جا کے ان کاپیز کے ساتھ قراءات کی بھی تعلیم کرو. ایویں شغل, پاگل ہیں جی, مان لیتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ کا کہا مان لیتے ہیں صحیح, اور ہمارے پاس چارہ بھی کیا ہے. اچھا سب کچھ منسوخ ہو گیا, اردہ اخیرہ میں ایک قراءت باقی رہ گئی. اب وہ قراءت ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ آپ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, وہ جو آج ٹیکسٹ پرنٹ ہوتا ہے جو ہر کس و ناقص کے ہاتھ میں ہے, جو سب سے زیادہ متداول ہے. یہ اوریجنل کانسوننٹل ٹیکسٹ تو نہیں ہے نا مصحف عثمانی کا, یہ تو فکس ٹیکسٹ ہے ایک روایت کا. یہ کس کے تھرو پہنچا ہم تک؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی نہیں بس وہ عربی لہجہ ہے اس کے اندر, اس وجہ سے اسے حفظ. سر زیر زبر پیش اعراب تشکیل اعجام سب کچھ حفظ کے مطابق ہے نا, یہ روایت ہے حفظ کی. پھر اس میں فرش الحروف بھی حفظ کے مطابق ہیں. تو یہ حفظ عن عاصم پہنچا تو حفظ تو ویک ہیں, کذاب ہیں. ابن خراش, یحییٰ ابن معین, دونوں نے یحییٰ ابن معین ایک طریق سے کذاب کہتے ہیں, کذاب یضع الحدیث. تو اس بات کا کیا جواب ہے؟ اس کا ابھی تک نہیں ملا جواب, نہ ان سے, نہ ان کے کسی دوست سے, نہ یار سے, نہ چاہنے والے سے, نہ شاگرد سے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے میرے بھائی, او بھائی, آپ اس بات کو ہی نہیں سمجھ رہے کہ فکسڈ ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے اور ملٹی فارمیک ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے. تو میں آپ سے بحث کیا کروں؟ آپ کا جب علم ہی اس لیول پہ نہیں ہے, اور میں یہ کوئی حتک کے طور پہ نہیں کہہ رہا, ایک فیکٹ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. ایک جو بندہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے, ظاہر ہے وہ ایم اے والے کے ساتھ کیا لڑے گا اور جھگڑے گا؟
لٹریچر میں فار ایگزامپل میں نے اگر ڈیریڈا پڑھا ہے، ایکٹس آف لٹریچر پڑھا ہے، اس کی کتاب پڑھی ہے، ڈسیمینیشن پڑھی ہے، سر کھپایا ہے، کئی سال سر کھپایا ہے ژاک لاکان کے ساتھ اور ژاک ڈیریڈا کے ساتھ. تو ایک بچہ بیچارہ جو ماسٹرز کر رہا ہے، جس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ ژاک ڈیریڈا لکھتے کیسے ہیں، کہ ژاک یہ جو اس کے لفظ اس کے نام کو پروناؤنس کرتے ہیں، اس کے سپیلنگس کیا ہیں، اس کے ساتھ میں کیا جھگڑوں؟ اس کو میں کیا بتاؤں کہ یار فردیناند دی ساسور اس نے جو سگنیفائر اور سگنیفائڈ کی جو تھیری دی تھی وہ انکمپلیٹ ہے. میننگز جو ہیں وہ ڈفرانس کے تھرو پروڈیوس ہوتے ہیں، ٹریسز ہوتے ہیں سگنیفائرس کے اندر. میں اس کو اپنے گلے پڑوا لوں اور میں اس سے کیا بات کر، میرے اور اس کے درمیان کیا کامن گراؤنڈ ہے؟ آپ کو اگر یہی نہیں پتا کہ ایک، یہ میں آپ جنرلی کہہ رہا ہوں، سارے جو لوگ ہیں مجھ سے اس بات پہ جھگڑتے ہیں، جی آپ اسکیلیٹل ٹیکسٹ آپ بے عزتی کر رہے ہیں قرآن کی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ڈھانچہ. تو آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں اس موضوع کو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، تو پھر میں آپ سے کیا بحث کروں بھائی؟ لکم دینکم ولی دین. آپ خوش رہیں، اللہ خوش رکھے آپ کو، جس حال میں بھی جو ہے اللہ اس کو خوش رکھے. جو اللہ نے جس کی قسمت میں لکھ دیا اللہ اور زیادہ دے. میں تو دیکھیں نا آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر آپ کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ آپ جا کے پڑھ سکیں، ریسرچ کر سکیں، ریسرچ پیپرز دیکھ سکیں، تو اب اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ اس میں مجھے آپ کیوں دوش دے رہے ہیں؟ میں تو آپ سے سیدھے سی بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا ایک ملٹی فارمک اسکیلیٹل کانسوننٹل ٹیکسٹ ہے، اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. آج جو ٹیکسٹ ہمارے پاس پبلش ہوتے ہیں یہ فکسڈ ہیں روایات کے مطابق. اگر اس میں سے ایک روایت کا فکس ٹیکسٹ آپ لے لیں گے اور باقیوں کو چھوڑ دیں گے تو قرآن اوتھینٹک نہیں ہوگا، متحقق نہیں ہوگا. اتنی سی بات ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ میرا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اس کے بعد تھوڑی سی تحقیق خود کریں. یہ غامدی صاحب بھی کہتے ہیں نا آپ کو، وہ علی بھائی کے بھی جو ہیں آگے سے بچونگڑے اس سے اکثر پوچھتے ہیں لوگ علی بھائی کے بارے میں، تو میں ان سے کہتا ہوں یار کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ بھی بتاؤ نا. میں ویسے ہی کیا کہوں کہ بڑے سونے لگتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے، ماشاءاللہ آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، داڑھی کے بال بڑے کالے ہیں اور بڑے دیکھنے میں ہینڈسم لگتے ہیں. کیا کس بارے میں کیا بتاؤں؟ فزیکل اپیرنس کیسی ہے ان کی، یہ کس بارے میں؟ نہیں جی وہ جو باتیں کرتے ہیں فرقوں کے بارے میں تو بالکل صحیح کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں دکانداری ہے، ہر فرقے نے بنائی ہوئی ہے، اس میں یہ تو اندھا ہی کوئی ہے جو یہ بات نہیں سمجھے گا. بڑے لوگوں نے یہ بات کی لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں کی، انہوں نے آگے ذرا کھل کے کر دی. ہر پڑھا لکھا شخص یہ بات جانتا ہے، تو میسج تک جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے انہوں نے پہنچا دی. اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. اچھا جی اہل بیت کے بارے میں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اس میں کیا غلط ہے بھائی؟ کیا غلط ہے؟ بہت اچھا کام ہے ان کا، اہل بیت کا کام جو ہے ان کا، اس کے ساتھ جڑے رہیں. اچھا پھر جب اس پہ بات آتی ہے تو اس پہ بات کرنی پھر بنتی. الٹرا کریپیڈیرین تو پھر وہ ہے جب وہ احادیث کی تخریج کے معاملے میں پڑ جاتے ہیں اور احادیث کی اسناد کے معاملے میں پڑ جاتے ہیں تو محدث تو نہیں ہے نا، نہ ہی ان کی کوئی ڈگری ہے. ہی از این الٹرا کریپیڈیرین وینچرنگ انٹو دس. لیکن یہ اس بندے کی اچھی بات ہے، وہ خود اپنے منہ سے مانتا ہے کہ میں نقال ہوں، محدث نہیں ہوں، تو بس فبہا. تو بیٹے بات یہ ہے کہ ہر شخص کے شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، مختلف اس کے کام کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں. ہر شخص اپنے تئیں ہر طرح سے برا نہیں ہوتا، نہ ہی ہر طرح سے اچھا ہوتا. تو اچھائیوں کو دیکھیں، ان کو لے لیں. غامدی صاحب کی میں نے آپ کو سب سے بڑی اچھائی بتائی، انتہائی شستہ اور شائستہ زبان میں گفتگو کرتے ہیں. اختلاف وہ کیا وہ غالب نے کہا تھا نا کہ گالیاں کھا کر بھی بے مزہ نہ ہوا. ایسی زبان ہے حضرت مولانا و مولاکم و مولاہم غامدی صاحب کی کہ وہ بڑے سے بڑا اختلاف بھی کر جاتے ہیں، بڑی سے بڑی کڑوی بات بھی کہہ جاتے ہیں تو آپ بے مزہ نہیں ہوتے. تو یہ سیکھیں آپ ان سے، یہ سیکھنے کی چیز ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ جنت نصیب کرے اسی کیریکٹر کے حامل تھے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب
کلاک اختلاف سے ہی، ان کی شخصیت سے، ان کے سیاسی پہلوؤں سے. گیو دا کریڈٹ ویئر دا کریڈٹ از ڈیو. حلیم الطبع ہے، بڑے آرام سے دھیمے لہجے میں بات کرنے والے لوگ. مطلب خطابیانہ جو جوش ہے، وہ جو ولولہ ہے، وہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، وہ تو ایک اور چیز ہے نا. ویسے لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا انہیں یار، رضوی صاحب نے کیا کیا نہیں کہا. رضوی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. جب آزاد مرد تھا، درویش بندہ تھا، درویش بندہ تھا، لاکھ اختلاف سے ہی صحیح معنوں میں درویش بندہ تھا یار. کیا کیا نہیں کہا. دلیا، سورا، پادری. کبھی آج تک آپ نے قادری صاحب کی طرف سے کوئی جواب سنا ہے؟ کبھی ایڈریس کیا انہوں نے اس چیز کو؟ بڑا ظرف چاہیے بھائی، بڑا ظرف. یہ کیا کہتے ہیں، یہ مردانہ داڑھی ہے، باتوں سے نہیں بنتی. سمجھے نہیں سمجھے؟ کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کرنے کی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ تھوڑی سی تحقیق خود کر لیں، ذرا سرچ کریں کہ ہیثم صدقی کون ہے، مارین وان پیوٹن کون ہے، ڈونر نے جو ریسرچ پیپرز لکھے وہ کہاں ہیں. سب کچھ نیٹ پہ اویلیبل ہے آج کی دنیا میں. شاید اکا دکا ایسے پیپرز ہوں گے جو کہ آپ کو پراپر اپنی یونیورسٹی کے بغیر، یونیورسٹی کے ایکسس کے بغیر ان تک ایکسس نہیں ملے گا. ادروائز ہیثم صدقی نے خود سارے پیپرز اپنے رکھے ہوئے ہیں، سوشل ویب سائٹس پہ رکھے ہوئے ہیں. تو آپ وہاں جائیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کریں. اصل مسئلہ یہ کہ بھائی بڑا نا ٹائم لگتا ہے، بڑا ذہن لگتا ہے، بڑی محنت لگتی ہے. اس میں نا تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہر چیز پکی پکائی پھر وہ نہیں مل سکتی نا. تو آپ تھوڑی محنت کریں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ اسکیلیٹل ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے، یہ جو ڈھانچہ ہے یہ کیا ہے، اور پھر فکسڈ ریڈنگ کیا ہے. تو سارا جو کھیل ہے نا وہ اس چیز کا ہے. اگر آپ اورل ٹریڈیشن کو نکال دیں، قراءات کو نکال دیں، تو قرآن کو اوتھینٹیکیٹ، متحقق نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. سیدھی 2 + 2 4 کی بات. تو بس یہ ساری بات ہے. تو بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، بچوں، ماؤں، آپ لوگ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور عید کے دوران میں بھی ویکیشن پہ تھا، اس لیے تھوڑی جو ڈیلے سے میں ویڈیوز یہ بنا رہا ہوں، اس کے لیے معذرت. اور بیلیٹڈ عید مبارک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.